پہلی دفعہ اس نے مجھے دیکھا اور دیکھنے کے بعد اظہار محبت کر دیا۔ وہ لڑکا مجھے بہت اچھا لگا تھا۔ میری سہیلیوں نے کہا لڑکا اچھا ہے، کتنا کیوٹ ہے، بات کرو۔ ہماری بات چیت شروع ہو گئی۔ کچھ دن بعد لڑکے نے تصویر مانگی، میں نے انکار کر دیا۔ میرے انکار کرنے پر وہ ناراض ہو گیا۔ بات کرتے کرتے اتنا عرصہ گزر گیا تھا کہ میں اس کے بغیر کچھ دن بھی نہیں رہ پا رہی تھی۔ میں نے اس کو تصویریں بھیج دیں مگر کہا دیکھ کر ڈیلیٹ کر دینا۔ اس نے شروع میں مجھے اتنا وقت دیا، میری تھوڑی سی بے رخیوں سے تڑپا دیتی تھی۔ میرا 2 منٹ چپ رہنا اس کے لیے عذاب بن جاتا تھا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ محبت کی آڑ میں مجھے دھوکہ دے رہا ہے۔ اس نے ایک دن مجھ سے کہا ہم شادی کریں گے، ایک ساتھ رہیں گے پوری عمر۔ اس نے مجھے بڑے بڑے خواب دکھائے۔ آہستہ آہستہ میرا یقین اس پر بحال ہوتا گیا۔ اس نے ایک دن ورنہ تصویر مانگی، میں نے انکار کرتے کرتے آخر بھیج دی۔ میں نے سوچا ہماری شادی ہوگی، خیر ہے۔ پھر اس نے مجھے ہوٹل میں کمرہ بک کروانے کا پوچھا، میں نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا شادی سے پہلے یہ سب ٹھیک نہیں، مگر اس کے بہت زیادہ اصرار پر میں نے ہاں کر دی۔ میں نے سوچا شادی تو ہونی ہے تو خیر ہے۔ مجھے اس نے اپنی محبت میں اندھا کر دیا تھا، بالکل اندھا۔ ہوٹل میں رات گزارنے کے کچھ عرصہ بعد میں نے اس سے کہا کہ اپنے گھر والوں کو بھیجو رشتے کے لیے، مگر وہ روز بہانے بناتا رہا، کبھی یہ کبھی وہ۔ ایک دن اس نے مجھے کہا میرے گھر والے نہیں مان رہے خاندان سے باہر شادی کو، اور مجھے کہا آج کے بعد ہم بات نہیں کریں گے۔ اس وقت میں پاگل ہو گئی، جیسے کوئی صحرا میں بھٹک رہا ہو، جیسے کسی کو پانی کی تلاش ہو مگر مل نہ رہا ہو۔ میں آج بھی نفسیاتی مریض ہوں، مجھے یہ غم اندر ہی اندر کھا رہا ہے۔ نامحرم کی محبت حرام ہوتی ہے۔ مجھے اس سے محبت تھی اور اسے میرے جسم سے، جس کو میں سمجھ نہیں پائی۔ مجھے اب مرد ذات سے اعتبار ہی اٹھ گیا ہے، مرد ہوتے ہی ایسے ہیں۔ سبق: نامحرم لڑکیوں کو نامحرم لڑکوں پر اتنا اعتبار نہیں کرنا چاہیے ورنہ آپ کی زندگی بھی تباہ ہو سکتی ہے۔